السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم جز نمبر 13 کی مختصر تفسیر کریں گے۔ پہلے جز نمبر 12 کی 3 آیتوں کو بطور تذکیر اور ریکیپ کے لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پہلی آیت لیتے ہیں سورۃ ہود کی آیت نمبر 23۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی، وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرا زیادہ فوکس آج ہے اس پر، واخبتوا الی ربہم پر، یا اپنے رب کے حضور عاجزی کی۔ تو اخبتوا الی ربہم، عاجزی کرنے والے، ہمبل لوگ، ماڈسٹ لوگ۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو یہاں ذکر ہم پڑھ رہے ہیں اخبتو کا، ماڈسٹ لوگوں کا، عاجزی کرنے والوں کا، تو ہم کیسے پہچانیں گے اپنے آپ کو کہ میرے اندر عاجزی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم کنفیوز کر دیتے ہیں بعض دفعہ عاجزی کو اپنی برائی کرنے سے یا انڈر کانفیڈنٹ ہونے سے، غیر اعتمادی کا شکار ہونے سے۔ انڈر کانفیڈنٹ ہونا کچھ اور چیز ہے اور ہمبل ہونا کچھ اور چیز ہے۔ بات کیا ہے یہاں پر؟ اخبتوا الی ربہم، جو کوئی کام اچھا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو اس کا کریڈٹ دے دیتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ جو عاجزی ہے یہ بول کر بھی ظاہر کی جاتی ہے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اٹھتے بیٹھتے کہیں کہ ہاں میں تو بہت ہی ماڈسٹ ہوں، میں تو بہت ہی ہمبل ہوں، میرے اندر تو بہت ہی عاجزی ہے۔ یہ کون کہے گا؟ کون اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میرے اندر جو ہے بہت ہی ماڈسٹی ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہو، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہی کہتا ہے کہ میں بڑی ماڈسٹ ہوں یا بہت ماڈسٹ ہوں۔ مطلب کیا ہے یہاں کی جتنی اچھی ہوں میں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں جتنی اچھی ہوں اس کا اظہار نہیں کر پا رہی ہوں، میں اس سے بھی زیادہ اچھی ہوں، لیکن میں کہتی نہیں کہ میں کتنی اچھی ہوں۔ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ تو بدترین قسم کا ہم سمجھے تکبر ہے، اپنے منہ سے یہ کہنا کہ ہم بہت ہمبل ہیں، ہم بہت ماڈسٹ ہیں۔ اور نہ ہی ہمبل ہونے کا یا ماڈسٹ ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی برائیاں کرے، ہے نا، یا پھر جو ہے انڈر کانفیڈنٹ ہو۔ یہ بھی مطلب نہیں کہ میں تو بہت بری ہوں، میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، مجھ سے برا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اسلام نہیں چاہتا۔ یہ جو عاجزی ہے یہ بول کر نہیں دکھائی جاتی، جس کی بات یہاں ہو رہی ہے، بول کر اظہار نہیں ہوتا۔ یہ تو یوں سمجھیں کہ باڈی لینگویج ہے ایک طرح سے انسان کی، اس کا ذکر ہے، اس کا انداز ہے دوسروں سے بات کرنے کا، دوسروں کو دیکھنے کا۔ دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ جس طرح دوسروں کو دیکھتے ہیں اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر عاجزی ہے یا نہیں ہے۔ متکبر انسان، پراؤڈ انسان، جو سیلف کانشیس انسان جیسے دوسروں کو دیکھتا ہے، سیلف سینٹرڈ انسان جیسے دوسروں کو دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز ہی اور ہوتا ہے نا۔ جو سختی اس کے اندر ہوتی ہے، ایک شدت دکھتی ہے، اور آپ میں سے، ہم میں سے سب نے محسوس کی ہوں گی اس طرح کی نظروں کو۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ کیسے لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اندازہ ہو رہتا ہے انسان کو کہ ہم ان کو بالکل اچھے نہیں لگ رہے، ہم ان کو گھٹیا لگ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عاجزی والا انسان، وہ جس طرح آپ کو دیکھتا ہے پسندیدگی کے ساتھ اور ہیوملٹی کے ساتھ، تو یہ انداز ہوتا ہے اس کا دیکھنے کا۔ تو یہ ایک باڈی لینگویج ہے انسان کی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو سمجھایا ہے کہ ایک شخص ہے جو کسی مجلس میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ او ہیئر آئی ایم، ہے نا، کہ میں ہوں، میں یہاں آ گیا۔ اور ایک شخص ہے جو مجلس میں آ کر کہتا ہے او دیر یو آر، اچھا آپ بھی ہیں یہاں پر۔ تو یہ فرق ہے، جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ہیوملٹی ہوتی ہے، وہ دوسروں کو اہمیت دیتا ہے، دوسروں کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، سب سے زیادہ اپنی نظروں میں وہ اہم ہوتا ہے۔ جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے وہ دوسروں کو احساس دیتا ہے کہ میرے لیے جو ہے آنر ہے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں یا آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ اور جس میں تکبر ہوتا ہے وہ تاثر یہ دیتا ہے کہ آپ کے لیے بڑا آنر ہے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اب میں آپ کے لیول تک آئی ہوں یا آیا ہوں، میں نے اس قابل سمجھا کہ آپ کو، کہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ تو یہ انداز ہے، منہ سے نہیں کوئی کہتا، یہ آپ کی باڈی لینگویج ہے جو یہ تاثر دیتی ہے۔ تو یہ اپنے لہجے کے اندر، چہرے کے اندر تاثر میں، آنکھوں کے تاثر میں، آواز کے ایکسپریشن کے اندر یہ تاثر ہم کو جو ہے کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم کریں، اور ابتدا کہاں سے کریں؟ دعا سے۔ اللہ کے آگے ہم جھکیں، اللہ کے آگے عاجزی ہو۔ ہم تو دعا بھی جس طرح کرتے ہیں اس کے اندر بھی عاجزی نہیں ہوتی نا، تو اخبتوا الی ربہم میں تو ہم نہیں آتے۔ تو یہ دراصل عاجزی کا نقطۂ آغاز ہے کہ پہلے اللہ کے آگے جھکو۔ جب اللہ کے آگے نہیں جھکتے، اللہ سے بات کرتے ہوئے ہمارے اندر عاجزی نہیں آتی، ایک لاپرواہی ہے اور شان بے نیازی ہے اور غفلت ہے،
تو انسان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہم کریں گے. پھر تو ایک دفعہ انسان میں عاجزی آ جائے، اس کا اظہار سب سے پہلے رب کے سامنے ہو اور پھر اس کے بعد باقی انسانوں کی طرف بھی ہو. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ان کے اندر عاجزی تھی، اپنے رب ہی کے ہو کر رہے اور جھکے اپنے رب کے آگے. اتنی نیکیاں کر کے بھی تکبر نہیں آیا، یہ نہیں سوچا کہ ارے میں نے اتنی نیکی کر لی، واہ کیا بات ہے میری، میں تو اللہ کا مقرب ہو گیا، میں تو اللہ کا ولی ہو گیا. اگر کسی کو اپنی نیکی کا احساس ہو جائے وہ بھی اس کے رویے میں جھلکے گا. اور اتنی تکلیف ہوتی ہے ایسے انسان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کہ جس کو اپنے نیک ہونے کا احساس ہوتی ہے، سمجھے کہ جو سمجھنے لگے کہ میں نیک ہوں، اپنے منہ سے کہے نہ کہے، کم از کم وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کہتے رہیں کہ آپ بہت نیک ہیں، آپ بہت نیک ہیں. لیکن جس کو رب کی عظمت کا احساس ہے، وہ چاہے ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، ساری عمر وہ اللہ کے دین کی خدمت میں کھپا دے، اس کو احساس ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور جو کہ حقیقت ہے. اب دیکھیں آزمائشیں دو طرح سے آتی ہیں نا. ایک آزمائش یہ ہوتی ہے کہ بہت بڑی آزمائش ہے اور انسان پیٹ پھیر کر بھاگ جائے، ناکام ہو گیا نہ آزمائش میں. ایک انسان کی بربادی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو وہ بڑی آزمائش سمجھے، معمولی زندگی کے روٹین معمولات کو وہ سمجھے کہ اوہو یہ تو مجھ پر بہت بڑی آزمائش آ گئی، اور اس کو اپنے نیک ہونے کی اور اپنے اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل ہی سمجھتا رہے کہ دیکھو رسولوں پر بھی تو کتنی آزمائشیں آئی تھی نا، اللہ کے قریبی چہتوں پر کتنی آزمائشیں آئی تھی، مجھ پر بھی کتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، آج میری کام والی نہیں آئی. یہ انداز دیکھیں اللہ مجھے کیسے آزما رہا ہے، کتنی میں نیک ہوں جو اللہ نے مجھے اتنا آزمایا. تو ہر چھوٹی چھوٹی زندگی کی چیز کو، چھوٹے چھوٹے زندگی کے واقعات کو بڑی بڑی آزمائش سمجھ لینا. یہ ایک اور سمجھے کہ بربادی کے اندر ایک اور کیل جڑ دینا ہے. تو یہ دو طرح کی آزمائش آتی ہے مومن کے اوپر، تو دونوں طرح سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے. وہ جھکتے رہتے ہیں اپنے رب کے آگے، اخبتوا الی ربہم، وہ ہر وقت واویلا نہیں کرتے کہ بس کتنی آزمائش مجھ پر آئی اور کتنا پرابلم میرے اوپر آ گیا اور میں تو یوں بھی پریشان ہوں، میں تو یوں بھی پریشان ہوں اور پتہ نہیں میں بس کیسے مینج کر رہی ہوں، میں تو بس میرا دل ہی جانتا ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. جس کے اندر اللہ کے آگے عاجزی ہوگی وہ ایسی باتیں نہیں کرے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑی بڑی آزمائش نہیں سمجھے گا، اور نہ ہی کوئی اپنی نیکی کی دلیل سمجھے گا، اور نہ ہی یہ سوچے گا کہ میں کتنی اللہ کی فیوریٹ ہو گئی ہوں جو مجھے اس قدر آزمایا جا رہا ہے نا. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا ان کا تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکیں، ہے نا، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کریں. اللہ کے آگے جو لوگ جھکتے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا واویلا نہیں کرتے، زندگی کے روٹین معاملات کو بڑی بڑی آزمائش نہیں سمجھتے. کوئی دکھ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی یہ چیزیں تو آپ کو پتا ہے نا کہ روٹین رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں. آزمائش جو ہے وہ تو بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی چیز، بہت ہی بڑی چیز ہے. آزمائش تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو آزمائش سمجھنا یہ دراصل اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دینے والی بات ہے. اوور امپورٹنس دینا ہے اپنے آپ کو کہ ہر معمولی چیز کو سمجھ لیا کہ بہت بڑی چیز ہے جو آ گئی ہے. تو فرمایا کہ جن میں یہ تین خوبیاں ہوں گی، ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، جھکے رہیں گے. تو اخبتو، جھکنا کیا ہے؟ کہنا کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں آزمایا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے کیا آزمایا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں آزمایا. اللہ کا شکر احسان کہ اس نے مجھے اتنی عافیت کے ساتھ اور اتنی خیریت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. جب انسان کے سامنے کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے پھر مقابلتاً چھوٹا کہتا ہے نا. جب رسولوں کے واقعات اس کے سامنے ہوں گے، صحابہ کے، بزرگوں کے واقعات اس کے سامنے ہوں گے، جب اس سے کمپیئر کرے گا اپنے آپ کو تو لگے گا کہ یہ کیا ہے، میں کس کو آزمائش کہہ رہی ہوں، یہ کوئی آزمائش ہے. کہتے ہوئے پھر انسان کو شرم آئے گی کہ یہ آزمائش ہے. تو جھکتے ہیں اپنے رب کے آگے. فرمایا اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ ہیں جنت والے اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں اب سورۃ ہود ہی کی دوسری آیہ نمبر 52 کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. کہ اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا اور تم مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑو. تو ہم دیکھیں یہاں استغفار اور توبہ دونوں کا ذکر آ رہا ہے. استغفار کرو اور توبہ کرو. تو خالص اور مقبول توبہ کے یہی درخ ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ انسان غلط کام کو چھوڑ دے اور اس کی جگہ صحیح عقائد، صحیح اعمال کو اختیار کر لے. استغفار دراصل اس کی بنیاد جو ہے اللہ کے خوف پر ہے.
اللہ کی سزا کے ڈر سے، گناہوں سے انسان استغفار کرتا ہے، جہنم کے عذاب کے ڈر سے وہ استغفار کرتا ہے، جبکہ جو توبہ کا معاملہ ہے، توبہ کی بنیاد محبت اور امید پر ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ اور جنت کی نعمتوں کی خواہش کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ استغفار اور توبہ جو سمجھیں کہ ایک کا جذبہ محرکہ، ایک کا موٹیویشن خوف ہے استغفار کا، اور توبہ کا جذبہ محرکہ اس کا موٹیویشن جو ہے محبت ہے، اور یہی دراصل مقام بندگی ہے، بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان انسان رہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ تم کی توبہ کرو، استغفار کرو، تو اللہ تعالیٰ آسمان کو تم پر کھول دے گا، یعنی چھاجوں سے پانی برسے گا تم پر، اور تمہاری قوت کے اندر اضافہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو کوئی استغفار کو لازم کر لے گا، یعنی کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اللہ ہر غم اور فکر سے نکلنے کا ذریعہ بنا دے گا، اور اللہ اس کو رزق دے گا ایسی جگہ سے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو یہی ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹو، تم گناہوں پر استغفار کرو، تو تم دیکھنا کہ تم کو دنیا میں بھی اللہ کتنا کچھ دے گا۔ اور حقیقت ہے کہ جب قوم اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے تو نقد انعام دنیا میں بھی اس کو ترقی اور خوشحالی کی شکل میں مل جاتا ہے۔ عربوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، بالکل ریسنٹ ہسٹری کے اندر، قریب ہی کی تاریخ میں ہم دیکھ سکتے ہیں 1400 سال پہلے یہ قوم شرک اور گمراہی اور ذلت کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے استغفار کیا اور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ چرواہوں اور کسانوں کے درجے سے اٹھ کر دنیا والوں کو راستہ دکھانے والے وہ بن گئے۔ تو توبہ تو یقیناً اس میں تو فائدہ ہے اجتماعی توبہ میں، جب ساری قوم توبہ کر لے، اور انفرادی طور پر بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے انڈیویجولی، اس کا بھی بہت فائدہ ہے۔ قوت پر قوت میں اضافہ کی بات کی گئی، یعنی اللہ تم کو مادی قوت بھی دے گا، مٹیریل ویلتھ بھی دے گا، اور تم کو روحانی قوت بھی دے گا، اسپریچول اسٹرینتھ بھی اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے گا۔ دونوں ہی چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ اور یہ بھی بتایا کہ تم معاشی طور پر بھی خوشحال ہوگے اور معاشرتی طور پر بھی خوشحال ہوگے، جس کو ہم کہتے ہیں نا پیس اینڈ پراسپیرٹی، خوش رہنا اور خوشحال رہنا، یہ ہے آئیڈیل، اور اسلام اسی آئیڈیل کو حاصل کرنے کا ہم کو نظام دیتا ہے، پیس اینڈ پراسپیرٹی، خوشی بھی اور خوشحالی بھی، دونوں چیزیں۔ تو اس کے بدلے میں کیا فرمائیں کہ اللہ تم پر آسمان کو بھیجے گا، مدرارہ کا ورڈ ہے۔ اب مدرارہ کی بہت ساری میننگ ہے کہ دودھ کا زیادہ ہونا، پیداوار زیادہ ہونا، خوشحال ہو جانا، بیماری کے بعد نکھر آنا، صحت مند ہو جانا، ہیلدی ہو جانا، تو یہ سب چیزیں فائدے ہی فائدے ہیں، بے حساب فائدے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آیت نمبر 114 سورۃ ہود کی، کہ آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں طرفوں، صبح شام، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی، مطلب ہر بھلائی جو ہے وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ تو آیت کی شروعات یہاں پر ہو رہی تھی نماز سے، تو خاص طور پر نماز کا پڑھنا بہت سے گناہوں کو دھونے کا سبب بن جاتا ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ 5 وقت نماز پڑھنے کو کس سے تشبیہ دی گئی کہ ایسی نہر ہے جو انسان کے گھر کے دروازے پر بہتی ہے، اور کوئی شخص اس نہر میں دن میں 5 دفعہ نہاتا ہو، جو 5 دفعہ نہائے کسی نہر میں تو اس کے جسم پر کوئی گرد و غبار، میل مٹی باقی نہ رہے۔ بالکل اسی طرح جو 5 وقت نماز قائم کرتا ہے اور تو اس کے اوپر سے گناہوں کی جو ہے میل کچیل جو ہے وہ ہٹتی رہتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ اگر کسی مسلمان سے گناہ ہو جائے تو 2 رکعت نفل پڑھ لے، گناہ کی معافی ہو جاتی ہے۔ یا کوئی بھی نیکی، کوئی گناہ ہو گیا تو انسان صدقہ کر دے، خیرات کر دے، استغفار کو گناہوں کے پیچھے لگا دے، یعنی ہر نیکی جو ہے وہ برائیوں کو دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو صغیرہ گناہ نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے، ان چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ معافی مانگنے سے، مستقل معافی مانگنے سے، استغفار سے معاف ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس میں تذکرہ پھر آگے آ رہا ہے یاد دہانی، تو یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں جو ہے وہ ہے سبق ہے، الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بڑھتے ہیں آج کے جز نمبر 13 کی طرف۔ کل ہم لوگوں نے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 52 تک کیا تھا۔ سورۃ یوسف کنٹینیو ہو رہی ہے اور آج کا جز شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 53 سے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 50 سے 60، 53 سے 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب غفور رحیم ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کروں گا۔ پھر جب اس نے یوسف سے گفتگو کی تو کہا یقیناً آج تو ہمارے ہاں مرتبے والا امین ہے۔ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پیداوار پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں خوب نگہبانی کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں اقتدار دیا، وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہیں نوازتے ہیں اور ہم ان نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یقیناً آخرت کا اجر بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور یوسف کے بھائی غلہ لینے آئے اور اس کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہیں پہچانتے تھے۔ اور جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو کہا میرے پاس اپنا پدری بھائی بنیامین لانا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ماپ غلہ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ یعنی کوئی غلہ نہیں اور نہ تم میرے قریب آنا۔ ان آیات میں ہم دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جب پاک ثابت ہو بھی جا رہے ہیں تب بھی کیا میسج ہے ان کی ذات سے کہ اپنے نفس پہ پھر بھی ہمیں بھروسہ نہیں کرنا بلکہ اللہ کی رحمت کو اصل سہارا سمجھنا ہے۔ پھر ہم دیکھیں بادشاہ یوسف علیہ السلام کو اختیار دیتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اقتدار کو عزت کا ذریعہ نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ خزانے کا شعبہ مانگتے ہیں تاکہ آنے والے قحط میں لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں۔ اور یہاں دیکھیں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام خود اپنی قابلیت بیان کرتے ہیں، یہ خود نمائی نہیں ہے بلکہ قوم کے فائدے کے لیے ذمہ داری کا احساس ہے، انہیں فیل ہوا کہ اس کی ضرورت ہے لوگوں کو اور اللہ نے مجھے یہ ہنر دیا ہے، تو پھر وہ اس کو لینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھیں اچانک منظر دوسرا آیا، وہی بھائی سامنے آ جاتے ہیں جنہوں نے کبھی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا۔ یوسف علیہ السلام تو انہیں فوراً پہچان لیتے ہیں، لیکن یہ تو بچے تھے، بڑے ہوئے اور شکل بدلی تو وہ ان کو پہچان نہیں سکے۔ یہی سے اب جو ہے وہ بات ہے کہ جہاں انتقام نہیں بلکہ ایک گہری تربیت اور اصلاح کا راستہ کھلے گا۔ آگے ہے آیت نمبر 61 سے 70۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اسے مانگیں گے اور یقیناً ہم یہ کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا ان کی پونجی نقدی ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے اہل ویال میں پہنچے تو اسے پہچان لیں، شاید وہ واپس آئیں۔ پھر جب اپنے باپ کے پاس لوٹے تو بولے ابا جان آئندہ ہمارے لیے ماپ غلہ ممنوع ٹھہرا ہے، لہٰذا تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج کہ ہم ماپ غلہ لائیں اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ یعقوب نے کہا کیا میں اس کی بابت تمہارا اعتبار کر لوں جیسے پہلے اس کے بھائی کی بابت تم پر اعتبار کیا تھا؟ چنانچہ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی پونجی پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ وہ بولے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی اور ہم اپنے اہل ویال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہم ایک اونٹ کا ماپ غلہ زیادہ لائیں گے۔ یہ ماپ غلہ ملنا تو بہت آسان ہے۔ یعقوب نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے سوائے اس کے کہ تم گھر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اسے پختہ عہد دیا تو وہ بولا جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے۔ اور اس نے کہا ہے میرے بیٹو تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا۔ حکم تو اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا وہ انہیں اللہ کی تقدیر سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی سو وہ پوری کر چکا، اور بلا شبہ ہمارے تعلیم دینے کی وجہ سے وہ صاحب علم تھا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، لہذا تو اس کا غم نہ کر جو کچھ وہ کرتے رہے۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا اے قافلے والو یقیناً تم چور ہو۔ ہم دیکھیں کہ اب وہی بھائی غلہ لینے آ رہے ہیں جنہوں نے کبھی انہیں کنویں میں ڈالا تھا، اور یہاں بنیامین جو ہیں جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں ان کو جو ہے مصر میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام کی طرف سے، اور ایک حکیمانہ تدبیر سامنے آئے گی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن یہ کام اچانک اور جذباتی طریقے سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ تربیت اور تدریج کے حساب سے کر رہے ہیں۔ اور یہ مرحلہ دیکھیں ہم انتقام کا نہیں ہے، دلوں کی اصلاح کا مرحلہ ہے۔
یوسف علیہ السلام کی ہم دیکھیں نرم اور حکیمانہ تدبیر کہ وہ بھائیوں کو واپس آنے کا راستہ خود بتا دیتے ہیں نا، کہ اور ان کا مال بھی لوٹا دیتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا دل اب بھی زخمی ہے، وہ بیٹے کو بھیجتے تو ہیں لیکن دل پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہتر محافظ مانتے ہیں۔ پھر ایک دل چھونے والی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی جو تنہائی میں ملاقات، تو برسوں بعد ایک ٹوٹا ہوا رشتہ خاموشی سے جڑ رہا ہے، اور اس کے بعد فوراً یوسف اسلام کی وہ تدبیر شروع ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پورے منصوبے کو آگے بڑھانے والا ہے۔ تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ جذبات سے نہیں، حکمت سے آگے بڑھتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے رشتے اچانک نہیں جڑتے، اللہ انہیں آہستہ آہستہ دلوں کی تربیت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ آیا نمبر 71 سے 80، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، اور جو شخص اسے لائے اس کے لیے اونٹ بھر غلہ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ بولے، اللہ کی قسم تمہیں علم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ وہ بولے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہی شخص اس کا بدلہ ہے۔ ہم ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ یوسف اپنے بھائی کے بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لینے لگا، پھر اس نے اپنے بھائی کے بورے سے وہ پیالہ نکال لیا۔ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وہ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے تو اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی تو چوری کی تھی۔ چنانچہ یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا، تم بدترین درجے پر ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، بے شک اس کا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے، چنانچہ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا، اللہ پناہ دے، جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں، تب تو بے شک ہم ظالم ہوئے۔ پھر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کیا۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تمہیں علم ہے نہیں کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کی بابت تم قصور کر چکے ہو؟ چنانچہ میں تو اس سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی حکمت عملی شروع کی، تو اب یہاں پر چوری کے الزام والا ایک ماحول دکھ رہا ہے۔ تو یہ مرحلہ سزا دینے کا نہیں ہے بلکہ بھائیوں کے ضمیر کو جگانے کا مرحلہ ہے۔ اب وہی لوگ جو کبھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم کر چکے تھے خود ایک سخت اخلاقی امتحان میں کھڑے ہیں۔ ایک اہم بات ہم یہ سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کے لیے کوئی ظلم کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ وہی قانون لاگو ہوا جو خود بھائیوں نے بتایا۔ پھر جب بنیامین کے تھیلے سے پیالہ نکل آتا ہے تو بھائی فوراً اپنے پرانے انداز پر آ جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک پرانا الزام دہرا دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ یوسف علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، اور یہ خاموشی جو ہے کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ ضبط اور بلند کردار کی علامت ہے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی دیکھیں آیت نمبر 80 میں سامنے آتی ہے کہ اب بھائیوں میں پہلی مرتبہ ذمہ داری کا احساس جاگتا ہے۔ بڑا بھائی کھل کر مان لیتا ہے کہ ہم پہلے بھی بہت بڑا ظلم کر چکے ہیں۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں کہانی سمجھیں کہ انتقام سے ہٹ کر اصلاح کے راستے پر آ رہی ہے، کیونکہ یہی ہے کہ جب انسان اپنی ماضی کی غلطی کو پہچان لے تو یہی پہچان اس کی اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو بدلتا ہے، اور جب دل بدلنے لگے تو رشتے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 81 سے 90۔ تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو، ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہمیں علم تھا اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی، اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم رہے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے، چنانچہ صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی عالم اور حکیم ہے۔ اور وہ ان سے منہ پھیر کر بولا، ہائے افسوس یوسف پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹے بولے، اللہ کی قسم آپ یوسف کو سدا یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ غم سے گھل جائیں یا ہلاک ہو جائیں۔ اس نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
اے میرے بیٹو جاؤ، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم ناقص پونجی لائے ہیں، چنانچہ آپ ہمیں پورا ماپ دیں اور ہم پر صدقہ خیرات کریں، بے شک اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ وہ بولے، کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیں اس گھر میں کتنی اتھل پتھل ہے، ایک جو خاندان کے اندر ایک دردناک واقعہ چل رہا ہے، ایک بیٹا پہلے ہی جدا ہے، دوسرا بھی رک گیا اور تیسرا جو ہے واپس آنے سے انکار کر رہا ہے۔ اور دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا درد کہ صبر جو ہے اپنے مطلب سب سے بلند مقام پر نظر آ رہا، ان کا صبر کی وہ بیٹوں کی بات پر مطمئن نہیں ہوتے مگر مایوس بھی نہیں ہوتے، ان کا جملہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے نا، اس پوری صورت کا سمجھیں کہ ہم روحانی مرکز ہیں۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام کے سامنے وہی بھائی کھڑے ہیں جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا، مگر اب وہی لوگ محتاج اور ٹوٹے ہوئے ہیں، اور آخر کار جس کا برسوں سے انتظار تھا یوسف علیہ السلام خود کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ انکشاف طاقت کے اظہار کے لیے نہیں کرتے بلکہ رحمت اور اصلاح کے دروازے کھولنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ٹوٹے جو ہے بغیر قائم رہنا ہی اصل ایمان ہے۔ جو صبر و تقوی کے ساتھ جیتا ہے آخر کار اللہ خود اس کی پہچان بنوا دیتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 91 سے 100۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا، تم پر آج کوئی الزام نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تم میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور تم اپنے تمام اہل عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے باپ نے کہا، بے شک میں یوسف کی مہک پاتا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ وہ بولے، اللہ کی قسم بلا شبہ آپ اپنی قدیم غلطی میں ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا، اس نے وہ قمیص اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ بینا ہو گیا۔ یعقوب نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیں، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہی غفور اور رحیم ہے۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، تم مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ اور یوسف نے کہا، ابا جان یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور تمہیں دیہات سے یہاں لے آیا۔ اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا، بے شک میرا رب باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی علیم اور حکیم ہے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ برسوں کی جدائی، ظلم اور صبر سب ایک ہی موڑ پر آ کر جمع ہو گئے۔ اب امتحان جو ہے اقتدار کا نہیں ہے، اقتدار پر کون بیٹھا ہے؟ ایک بہت عظیم ہستی، تو دل کی وسعت اور معافی کا یہاں پر امتحان ہے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ پہلی مرتبہ جو بھائی ہیں کھلے الفاظ میں اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، اور فوراً ہی یوسف علیہ السلام جو ہے اقتدار کے باوجود بدلہ لینے کے بجائے معافی کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ جملہ کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ سورۃ یوسف کے اخلاقی حسن کی چوٹی ہے یہ۔ پھر وہ قمیص جو کبھی جھوٹ کا ذریعہ بنی تھی اب شفا اور خوشخبری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کب وہ لے گئے تھے نا ان کی وہی قمیص خون سے لپٹی ہوئی، اور یہاں پر یہ قمیص جا رہی ہے اور وہ ڈالتے ہیں تو ان کی آنکھ کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ تو آخر کار باپ، بیٹے اور پورا خاندان ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، اور وہ خواب جو بچپن میں دیکھا گیا تھا اللہ کے وعدے کے مطابق پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ طاقت ملنے کے بعد معاف کر دینا ہی اصل نبوی اخلاق ہے۔ اللہ جس جدائی کو لمبا کر دیتا ہے اسی ملاپ کو اتنا ہی خوبصورت بھی بنا دیتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 101 سے 111۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ اے آسمان و زمین پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ ان برادران یوسف کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنی ایک بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ مکر کر رہے تھے۔
اور اکثر لوگ اگرچہ آپ حرص کریں ایمان لانے والے نہیں، اور آپ اس تبلیغ پر ان مشرکین مکہ سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ یہ قرآن تو سارے عالم کے لیے نصیحت ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دھیانی کرتے ہیں، اور ان کے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔ کیا وہ نڈر ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آئے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے نبی کہہ دیجئے یہی میری راہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی بصیرت پر ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے اور وہ بستیوں کے رہنے والے تھے۔ کیا پھر وہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقعہ خبر دی گئی تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ہم دیکھیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ہو چکا، خاندان کا ملاپ ہو چکا، خواب کی تعبیر، کیونکہ ہماری سوچ میں کہانی چلتی ہے نا، قصہ چلتا ہے، تو ہم کو اس سے جوڑ کر کے بات کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ لیکن دیکھیں میسج جو ہے سورۃ یوسف، قرآن ہمارے لیے تو وہ ہے گائیڈ ہے نا، گائیڈ بک ہے، ہدایت سکھا رہی ہے، زندگی گزارنے کے اصول دے رہی ہے۔ تو ہم اسی کو کہانی سے جوڑ کے سمجھیں کہ خاندان کا ملاپ ہو چکا، خواب کی تعبیر پوری ہو چکی، اور یوسف علیہ السلام عزت کے مقام پر پہنچ چکے۔ اب سورت کے اختتام پر یوسف علیہ السلام کی زبان سے شکر، عاجزی اور مقصد زندگی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ ہے جگہ ہے جہاں انسان عروج پر کھڑا ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اللہ کو بڑا مانے۔ ہم دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اپنی پوری کامیابی کو نہ اپنی عقل کا نتیجہ کہتے ہیں نہ اپنی تدبیر کہتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ کی عطا مان کر ایک ہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرا انجام جو ہے ایمان پر ہو۔ پھر خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی طرف اب آ جاتا ہے۔ تو یہ قصہ اس لیے نہیں سنایا گیا کہ تم جو محظوظ ہو جاؤ، بلکہ اس لیے کہ تم راستہ پہچان لو۔ پھر آخر میں واضح بھی کیا کہ یہ ساری کہانیوں کا مقصد صرف ایک ہے، لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ جو یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ میرا انجام جو ہے ایمان پر ہو، تو کیا ہے کہ سورۃ یوسف یہ سکھا رہی ہے کہ اصل کامیابی تخت پر بیٹھنا نہیں، اصل کامیابی ایمان پر مرنا ہے نا۔ الحمدللہ سورۃ یوسف یہاں پر ختم ہو رہی ہے، اور ہم دیکھیں کہ سورۃ یوسف جو ہے ہمیں کیا کیا سکھائے، اس نے کیا پیغام دے کر جا رہی ہے کہ یہ نہیں سکھا رہی ہے کہ زندگی میں مشکل آئے گی یا نہیں، بلکہ یہ سکھا رہی ہے کہ مشکل میں مومن کیسے جیتا ہے نا۔ تو اس پوری صورت میں سمجھے ایک عام مسلمان کو یہ عملی تربیت دی جا رہی ہے کہ حسد سے بچنے کی تربیت ہے۔ یہ صورت ہمیں بتا رہی ہے کہ حسد صرف دل کی بیماری نہیں بلکہ یہ ظلم، جھوٹ اور رشتوں کے ٹوٹنے تک لے جاتا ہے۔ پھر صبر کرنا سکھا رہی ہے، لیکن خاموش مایوسی کے ساتھ نہیں۔ یعقوب علیہ السلام ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ غم ہو تو لوگوں سے شکوہ نہیں، اللہ سے بات کی جاتی ہے کہ میں اپنا غم اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بتایا کہ یہی مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر پاک دامنی صرف ماحول سے نہیں بچتی۔ یوسف علیہ السلام کیا سکھاتے ہیں کہ اصل پاکیزگی وہاں ظاہر ہوتی ہے جہاں دروازے بند ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور موقع مکمل ہو۔ اور پھر دیکھیں اخلاق جو ہے کیسا ہے اختیار ملنے کے باوجود بھی، یعنی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل امتحان تکلیف میں نہیں، اصل امتحان طاقت میں ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اقتدار پا کر بھی بدلہ نہیں لیتے۔ اور پھر دیکھیں انسان اپنے حق کے لیے شور نہیں صبر کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام برسوں قید میں رہتے ہیں لیکن اپنی بے گناہی کا شور نہیں مچاتے، اللہ کے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ اور بتایا کہ مایوسی ایمان کے خلاف ہے۔ یہ صورت بار بار سکھا رہی ہے اللہ کی رحمت سے ناامید ہونا مومن کا طریقہ نہیں، اور رشتے توڑنے نہیں جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں سب سے بڑی فتح دشمن کو ہرانا نہیں، دل جیت لینا ہے۔ تو خلاصہ ہم یوں سمجھیں کہ سورت یوسف جو ہے مومن کو یہ بنا کر چھوڑ رہی ہے، صابر، بااخلاق، پاک دامن، با امید، معاف کرنے والا اور اللہ کی تدبیر پر بھروسہ کرنے والا۔ آگے سورۃ الرعد ہے۔ سورۃ الرعد جو ہے مکی دور کے آخر میں کچھ آیات مدنی بھی بتائی جاتی ہیں، واللہ عالم۔ ماحول کیا ہے، پس منظر کیا ہے سورہ کا کہ حق و باطل کا تصادم ہے۔
कुफ्फार का इनकार पीक पर है, जिद और जल्द अजाब का मुतालबा अभी भी चल रहा है। अहले ईमान कमजोर मगर साबित कदम है। ये वो वक्त था जब मक्का में अंधेरा गहरा लगता था और सवाल उठता था कि क्या हक गालिब आएगा। सूरत राद में हम देखेंगे कि एक तरह से इसको हम सेंट्रल थीम कह सकते हैं कि बार बार ये ऐलान करेगी कि कायनात का हर निजाम अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, हक और बातिल बराबर नहीं हो सकते, वक्ती चमक दमक जो है वो खत्म हो जाएगी और हक बाकी रहेगा। और इसमें जो है एक मरकजी पैगाम है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर को न बदल लें। मुझे ऐसा कनेक्शन लगता है सूरत यूसुफ और सूरत रात का कि सूरत यूसुफ हमें ये बता रही थी कि अंधेरी रात के बाद सुबह है ना, और सूरत रात हमें यकीन दिला रही है कि ये सुबह जो है वो अल्लाह के तयशुदा कानून के मुताबिक ही आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत रात के आय नंबर 1 से 10 तक देखते हैं कि अलिफ लाम मीम रा। ए नबी, ये किताब की आयात हैं जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया, वो हक है लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह वो जात है जिसने सुतूनों के बगैर आसमान बुलंद किया, तुम उन्हें देखते हो, फिर वो मुस्तवी अर्श हुआ और सूरज और चांद को काम पर लगाया, हर एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए चल रहा है। वो काम की तदबीर करता है, अपनी निशानियां तफसील से बयान करता है ताकि तुम अपने रब से मुलाकात पर यकीन कर लो। और वही है जिसने जमीन फैलाई और उसमें पहाड़ और नहरें बनाई और उसमें हर किस्म के फलों के दो दो के जोड़े बनाए। वो दिन को रात से ढांपता है, बेशक उसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। और जमीन में बाहम मिले हुए कतात हैं और अंगूर के बाग और खेतियां और खजूर के दरख्त हैं जो जड़ से मिले हुए हैं और जुदा जुदा, जो एक ही पानी से सैराब होते हैं। हम बास को बास पर फलों के जायके में फजीलत देते हैं, बेशक उसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो समझते हैं। और अगर आप तअज्जुब करें तो उनका ये कहना अजीब तर है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो हमें असर नौ पैदा किया जाएगा। यही लोग हैं जो अपने रब के मुनकिर हुए और यही हैं कि उनकी गर्दनों में तौक होंगे और यही दोज़ख वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और वो आपसे भलाई से पहले बुराई चाहते हैं, हालांकि उनसे पहले अजाब की मिसालें गुजर चुकी हैं। और बेशक आपका रब लोगों के जुल्म के बावजूद उन्हें बख्शने वाला है और यकीनन आपका रब सख्त सजा देने वाला है। और काफिर लोग कहते हैं उस पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों न उतारी गई। ए नबी, आप तो सिर्फ डराने वाले हैं और हर कौम के लिए एक हादी होता है। अल्लाह जानता है हर मादा जो कुछ पेट में उठाए फिरती है और अरहाम की कमी बेशी भी, और उसके यहाँ हर चीज की एक मिकदार मुकर्रर है। वो गैब और जाहिर का जानने वाला है, बहुत बहुत बड़ा निहायत बुलंद है। अल्लाह के नजदीक मसावी है कि तुम में से जो कोई आहिस्ता बात कहे या बुलंद आवाज से कहे, और जो रात की तारीकी में छुपा हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो। हम देखें सूरत यूसुफ की आखिरी आयत में ये बताया गया कि ये तमाम वाक़यात जो हैं हिदायत, रहमत और इबरत हैं, और असल दावत ये है कि लोग अल्लाह की तरफ आएं। अब सूरत रात में अल्लाह ताला कहानी के उसलूब से निकल कर बराह रास्त दिल और अकल को खिताब करते हैं कि हक क्या है, बातिल क्या है, ईमान दिल में कैसे आता है और कौन लोग अल्लाह की बात से फायदा उठाते हैं। यानी हम समझें कि सूरत यूसुफ अमली मिसाल और सूरत रात जो है वो फिक्री बुनियाद है। ये रब्त हम देखें कि सूरत यूसुफ के आखिर में क्या है कि ये कुरान हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए। अब सूरत रात का आगाज उसी हकीकत से हो रहा है कि ये किताब हक है, तो मतलब कि मसला किताब में नहीं है, लोगों के दिलों में है। ये सूरत रात जो है ये मक्की दौर की सूरत है। मक्का में असल मसला ये नहीं था कि लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, वो मानते थे, लेकिन वो वही रिसालत और आखिरत इन तीनों को कबूल नहीं करते थे। तो सूरत रात इन्हीं बुनियादी अकायद को दलाइल के साथ वाज़े कर रही है। तो इन आयात में आयत 7-10 में हम ये समझें कि ये बताया जा रहा है, दिल में ये बात बिठाई जा रही है कि कुरान खुद हक है, लेकिन ईमान हर एक के हिस्से में नहीं आता। फिर कायनात की बहुत बड़ी निशानियां सामने रखी जाती हैं, आसमान, जमीन, पहाड़, दरिया, फसलें, फल, रात और दिन। ये सब इस बात की दलील है कि ये निज़ाम खुद से तो नहीं चल रहा है। फिर खास तौर पर आखिरत के इनकार को जो है निशाना बनाया गया कि असल तअज्जुब इस बात पर नहीं होना चाहिए कि दोबारा पैदा कैसे होंगे, बल्कि तअज्जुब तो इस बात पर होना चाहिए कि पहली दफा कैसे पैदा हो गए। फिर देखें 7वीं आयत में क्या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम वाज़े कर दिया गया कि आप मोज़ा दिखाने के जिम्मेदार नहीं हैं, आप डराने वाले और रास्ता दिखाने वाले।
اور پھر آخر میں انسان کے دل میں یہ احساس بٹھایا گیا ہے کہ اللہ کے علم سے نہ ظاہر چھپتا ہے نہ باطن چھپتا ہے۔ تو یہی ہے کہ حق کے دلائل کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ایمان صرف اسی کو ملتا ہے جو سوچنے والا دل لے کر آئے۔ آگے ہے آیت نمبر 11 سے 20۔ اس انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی اچھی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے دلوں کی کیفیت کو بدل لیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی یعنی عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بادل اٹھاتا ہے، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جن پر چاہے گراتا ہے، جبکہ وہ اللہ کی بابت جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی چال زبردست ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ پہنچے، جبکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں۔ اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی میں ہے، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح شام سجدہ کرتے ہیں۔ اے نبی پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، اور کہیے پھر کیا تم نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے، پھر وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ یکتا ہے نہایت غالب۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب پھولا ہوا جھاگ اوپر لے آیا، اور ان دھاتوں میں سے بھی جنہیں زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں اسی طرح کا جھاگ اٹھتا ہے۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی، تو وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں کہ ان سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہی حق ہے، وہ اندھے جیسا ہو سکتا ہے؟ بس عقل والے نصیحت پکڑتے ہیں، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے۔ ابھی دیکھیں پچھلی آیت میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ظاہر اور باطن سب کو گھیرے ہوئے ہے، اور قرآن سراسر حق ہے۔ اب یہاں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ہدایت کا تعلق انسان کے اپنے رویے سے بھی ہے۔ مکہ کے منکرین یہ سمجھتے تھے کہ حالات نہیں بدلتے اور نہ ہی کوئی الہی قانون جو ہے کام کر رہا ہے۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا نظام میں عدل اور قانون جو ہے وہ کیسے چل رہا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آیتیں ہم نے تلاوت کی اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اللہ کا نظام خود کار نہیں بلکہ اصولوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور سب سے بنیادی اصول دیکھیں آیت نمبر 11 میں ہے کہ جب تک انسان خود کو نہ بدلے اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ پھر قدرت کے مناظر کے ذریعے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس سے بارش آتی ہے اور جھاگ اوپر آ کر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح باطل جو ہے وقتی طور پر نمایاں تو ہو سکتا ہے لیکن باقی جو ہے ہمیشہ حق ہی رہتا ہے۔ اور ہم دیکھیں آخر میں کیا ہے کہ اصل عقل مند وہ نہیں جو زیادہ جانتا ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ زندگی کی تبدیلی جو ہے باہر سے نہیں اندر سے شروع ہوتی ہے، اور ہدایت کی راہ تب کھلتی ہے جب انسان خود بدلنے کا فیصلہ کر لے۔ آگے ہے آیت نمبر 21 سے 30، اور جو جوڑتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے گھبراتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کے چہرے کی طلب کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہمارے دیے رزق میں سے چھپے اور کھلے خرچ کیا، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے جو کہ ہمیشہ کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہیں، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، لہٰذا آخرت کا گھر بہت خوب ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ چیز قطع کرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں
انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت کا بہت برا گھر ہے۔ اللہ جسے چاہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہے نپا تلا دیتا ہے، اور وہ کافر دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی نسبت حقیر متاع ہی تو ہے۔ اور کافر کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہ نازل کی گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اس شخص کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، آگاہ رہو اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ جیسے پہلے رسول بھیجے تھے اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میری توبہ ہے۔ آج کی جو آیہ نمبر 21 ہے جو شروع ہو رہی ہے والذین سے نا، والذین یصلون، تو مطلب یہ ہے کہ بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ تو پیچھے کیا بات تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تو وہ کون ہیں؟ اولو الالباب۔ تو اولو الالباب کی بات چل رہی ہے کہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ پھر آگے ایک اور بات تھی کہ وہ جو ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ پیچھے سے اس آیت کو کنیکٹ کرتے ہیں آج کی آیت کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ تو اولو الالباب مطلب عقل خالص رکھنے والے لوگ۔ تو عقل خالص جن کے پاس ہے، بتایا کہ وہی غور و فکر کرتے ہیں، وہی اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا عہد مطلب سارے کے سارے عہد۔ سب سے پہلا عہد بھی جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا، جو انسان کی فطرت میں پیوست کر دیا گیا ہے، اور پھر ہر انسان کلمہ توحید کے ذریعے بااختیار خود اس کی تجدید کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ سارے عہد جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور سارے احکام خداوندی کے ذریعے مومنوں سے مطلوب ہیں۔ تو ہم دیکھیں اولو الالباب کی یہ خاص صفات بتا کر ان کو کتنا نمایاں کر دیا گیا کہ وہ کتنے خوش نصیب اور پاکیزہ ہیں اللہ کی نظر میں۔ اولو الالباب اللہ کی نظر میں کون ہیں؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں۔ تو پہلی بتایا کہ وعدہ نبھاتے ہیں۔ پھر جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں یصلون ما امر اللہ، یعنی سارے روابط، سارے رابطے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑے رکھتے ہیں۔ رحمی اور قرابت کے رشتے اور سارے رشتے جو ایمان کی دولت ملتے ہی قائم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی کیا صفات ہیں؟ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ خشیت کی صفت تو علماء کی بھی بتائی گئی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ کون اللہ سے خشیت کرتا ہے؟ علماء۔ اور پھر بتایا کہ سخت حساب سے ان کو گھبراہٹ و بے چینی ہوتی ہے، اولو الالباب کو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، من نوقش الحساب یومئذ یا عائشہ ہلک، یہ عائشہ جس سے آخرت میں اس کے حساب کے بارے میں تفتیش کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم دیکھیں اولو الالباب کی صفات جو ہیں آگے کئی آیتوں تک آ رہی ہیں، والذین کر کے۔ پھر کیا ہے؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والے ہوتے ہیں یہ اولو الالباب۔ پھر کیا ہے؟ نماز اور انفاق فی سبیل اللہ سے تو چمٹے ہی رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها قام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، یعنی نماز تو دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے پورے دین کو قائم رکھا، جس نے اس کو گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ پھر کیسے ہوتے ہیں اولو الالباب؟ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اللہ کے پسند والے لوگ تو حسن معاملہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہی تو عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، تو برائی کے بدلے میں اچھائی سے کام لینا یہ تو بہت بھاری اور بڑی انقلاب آفرین کوالٹی ہے۔ اس میں کتنے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کتنے تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی حزب کا ممبر ہونے کی وجہ سے احساس ذمہ داری کہ مجھے نیکی اور حسن اخلاق کو فروغ دینا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی اس سلوک کے نتیجے میں تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ غلطی اور خطا ہو جائے تو نیکی سے مٹا دو، یعنی غلطی اور خطا کے بعد نیکی کرو کہ اس سے برائی خود بخود مٹ جائے گی۔ تو اولو الالباب کی یہ نمایاں کوالٹی کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ نیکی کو فروغ ملتا ہے، نیک اور پالشڈ سوسائٹی وجود میں آتی ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ جو ہے مومن کے باطن کو جلا بھی مل رہی ہوتی ہے، اور اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور وہ پاکیزہ سے پاکیزہ تر انسان ہوتا چلا جاتا ہے۔
ہم میں سے ہر کسی نے ضرور اس خوشی کو فیل کیا ہوگا، الحمدللہ۔ تو اولو الالباب کی صفت ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے، کبھی کبھی کا معاملہ نہیں ہوتا، ہمیں تو کبھی کبھی فیل ہوتا ہے، تو ہمیشہ ہوتا ہے۔ پھر آگے کیا ہے، اور کیسے ہوتے ہیں اولو الالباب؟ جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ اور ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر مطلب کل مطیع ذاکر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے والا ہر شخص ذاکر ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ قرآن سے، اس کے احکام سے خوش ہوتے ہیں اولو الالباب۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو اولو الالباب کی کوالٹیز کو نمایاں کر کے دنیا کے سامنے آئینہ رکھ دیا گیا کہ اس میں ہر کوئی اپنا چہرہ دیکھ لے اور اپنے بارے میں خود جان لے کہ وہ کتنا عقل مند ہے۔ تو ہم دیکھیں اوور آل ان آیت نمبر 21 سے 30 میں کیا پیغام ہے۔ مومن کی جو ہے عملی تصویر ایک طرح سے پیش کی گئی کہ مومن صرف عبادت گزار نہیں ہوتا، بلکہ رشتے جوڑنے والا، صبر کرنے والا، نماز قائم کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اور برائی کا جواب بھلائی سے دینے والا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بدلے میں اسے صرف جنت نہیں بلکہ پورے خاندان کے ساتھ عزت کا مقام عطا کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ کیا تدبیر ہے اللہ کی، واللہ عالم۔ پھر اس کے مقابلے میں دیکھیں وہ لوگ جو وعدے توڑتے ہیں، رشتے کاٹتے ہیں اور معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے انجام سخت بتایا گیا ہے۔ پھر واضح کیا گیا کہ اصل سکون نہ دولت سے ملتا ہے نہ حالات سے، بلکہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اور پھر آخر میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکز پھر واضح کیا گیا کہ بھروسہ، رجوع اور امید سب اللہ سے۔ تو یہی ہے کہ مومن کی پہچان، اولو الالباب اگر چاہتے ہیں اس میں آنا، تو اس کی پہچان صرف عبادت نہیں ہے، اس کا اخلاق اور اس کا رویہ بھی ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 31 سے 40۔ اور اگر بلا شبہ ایسا قرآن ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس سے زمین قطع کی جاتی یا اس سے مردے بول پڑتے تو بھی کفار ایمان نہ لاتے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیا پھر ایمان والوں نے ابھی تک نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سبھی لوگوں کو ہدایت دیتا؟ اور جنہوں نے کفر کیا ان کی کرتوتوں پر انہیں آفت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اے نبی، آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا۔ بھلا وہ اللہ جو ہر نفس کے اعمال پر نگران ہے، جو اس نے کیے غیر اللہ کی مانند ہو سکتا ہے اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں؟ کہہ دیجئے ان کے نام تو لو۔ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جو وہ نہیں جانتا زمین میں؟ بلکہ ظن باطل سے تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں راہ حق سے روک دیا گیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں ہیں، جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کے سائے دائمی ہیں۔ یہ ان کا انجام ہے جو متقی ہوئے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور کچھ گروہ ہیں جو اس کے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں۔ اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری واپسی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر نازل کیا، اور اگر آپ نے اس کے بعد بھی ان کی خواہشات کا اتباع کیا کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور بچانے والا نہ ہوگا۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والا بنایا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ لا دکھائے۔ ہر وعدے کے لیے لکھا ہوا وقت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اے نبی، جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، خواہ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے آپ کو وفات دے دیں، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ پچھلی آیت میں دیکھیں ہم نے دیکھا کہ مومنوں کی صفات تھیں، اولو الالباب کی صفات تھیں، اور دلوں کے اطمینان کا ذکر آیا تھا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت کا دروازہ معجزوں سے نہیں، اللہ کے اذن اور دل کے رجوع سے کھلتا ہے۔ مکہ کے جو منکر تھے بار بار معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو ان آیات میں واضح کر دیا گیا کہ اصل رکاوٹ دلیل کی کمی نہیں ہے، دلوں کی ضد ہے۔ یعنی لوگوں کا نہ ماننا اس وجہ سے نہیں ہے کہ دلائل کی کوئی کمی ہے،
بلکہ اس لیے ہے کہ دل جھکنے کو ان کے تیار ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی ہوا، نتیجہ ہمیشہ ایک ہی رہا، مہلت دی گئی، پھر فیصلہ ہمارا آ گیا۔ اور ساتھ ہی دیکھیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام معجزے دکھانا یا نتائج پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ پیغام پہنچانا ہے، یعنی دائی کے لیے پیغام ہے۔ پھر آخر میں دیکھیں یہ یقین دلایا گیا کہ تاریخ، فیصلے اور انجام سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو ہدایت جو ہے وہ ضد سے نہیں کوئی لے سکتا، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور مومن کا کام جو ہے وہ سچ پر قائم رہے، نتیجہ جو ہے اللہ کے سپرد کر دے۔ آگے ہے آیہ نمبر 41 سے 43۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم کفر کی زمین کو ہر طرف سے گھٹاتے جا رہے ہیں، یعنی اسلام پھیل رہا ہے، اور اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کا حکم رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ بہت تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ہی کے لیے ہیں ساری تدبیریں، وہ جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے، اور جلد ہی کفار جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، آپ کہہ دیجئے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، اور وہ شخص بھی جسے کتاب کا علم ہے۔ پیچھے دیکھیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، یہ بتایا گیا تھا، اور فیصلے جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب اختتام پر اس سورہ کے منکرین کو انجام کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری تسلی دی جا رہی ہے۔ مکہ میں کفار یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور اسلام جو ہے وہ دب جائے گا، تو ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اصل کمزوری طاقت میں نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کے سامنے ہے۔ تو یہی اس سورہ کے اختتام پر بتایا کہ تمہاری ظاہری طاقت، تمہارے علاقے، تمہاری چالیں، تدبیریں اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکتی، اور زمین کا گھٹنا اس بات کی علامت ہے کہ باطل آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور حق آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں واضح کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے کسی دنیاوی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی گواہی ہی سب سے بڑی گواہی ہے، اور وہ شخص جسے کتاب کا علم ہو۔ تو ہم سمجھیں کہ سورۃ رعد ہمیں یہ سکھا کر ختم ہو رہی ہے کہ باطل چاہے کتنا شور مچا لے، فیصلہ آخرکار اللہ ہی کا چلتا ہے۔ حق کو وقت لگ سکتا ہے لیکن ہار نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ سورۃ رعد جو ہے مومنین کی سمجھیں تربیت کر کر ختم ہوئی کہ کیا تربیت ہے اس میں ہمارے لیے کہ دل کی اصلاح، یعنی اللہ کا ذکر ہی دلوں کو سکون دیتا ہے۔ بند دل جو ہے حق کو نہیں پہچانتے، اور یہاں پر حق اور باطل کا بھی فرق واضح ہوا کہ حق یعنی کہ پانی کی طرح نفع دینے والا ہے، اور باطل جو ہے وہ جھاگ یعنی وقتی چمک مگر بیکار ہے۔ اور سکھایا اس سورہ میں ہمیں صبر و استقامت، یعنی آزمائشوں سے گھبرانا نہیں ہے مومن کو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے چاہے دیر ہو۔ اور پھر دیکھیں کردار کی تعمیر، اولو الالباب کا ذکر آیا کہ وعدے پورے کرنا، رشتے جوڑنا، اللہ سے ڈر کر جو ہے فیصلے کرنا، اور دعوت کا اصول بھی آیا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم سب کا کام جو ہے صرف پہنچا دینا ہے۔ اور یہ بھی ایک پیغام بڑا اچھا کہ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، کیا وہ حق قبول کرنے والا دل ہے ہمارا؟ وقتی فائدے یعنی جھاگ کے پیچھے ہم نہ بھاگیں، ایمان کو عمل اور اخلاق میں ہم ڈھالیں۔ اب شروع ہو رہی ہے سورۃ ابراہیم، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ شدید مخالفت چل رہی ہے اور بڑی آزمائشوں سے مومنین گزر رہے ہیں۔ اس وقت سورہ نازل ہوئی، دعوت توحید کے عالمی پیغام پر اس سورہ میں زور دیا گیا ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جب اچھا خاصا حق بہت سے لوگوں میں واضح ہو چکا ہے، اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے، اور انکار اور ضد جو ہر دھرمی جو ہے وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ ایک خاکے کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ سورۃ ابراہیم میں انشاءاللہ کیا پڑھیں گے۔ اس میں رسالت کا مقصد ہے، اور قوموں کی تاریخ بھی ہم دیکھیں گے آئے گی، اور کفر کی حقیقت پھر کھولی جائے گی، اور شکر جو ہے بمقابلہ ناشکری وہ بتایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے اور آخرت کا منظر بھی۔ تو ہم اس طرح سمجھیں کہ جو ابھی ہم نے سورۃ الرعد پڑھی، تو سورۃ الرعد ایمان کو دل میں اتارنے والی سورت تھی، اور سورۃ ابراہیم اسی ایمان کو تاریخ، دعوت اور انجام کے آئینے میں دکھائے گی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں الحمدللہ سورۃ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ اے نبی، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال لائیں۔
ان کے رب کے عزت سے غالب اور لائق تعریف کے راستے کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے شدید عذاب سے تباہی ہے۔ جو آخرت پر دنیا کی زندگی کو مجبور رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی اپنی قوم کی زبان بولنے والا بھیجا تاکہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے۔ پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال لا، اور انہیں اللہ کے یادگار یعنی یادگار ایام یاد دلا۔ بے شک ان میں ہر صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو گے اور وہ سب لوگ جو زمین میں ہیں بے شک اللہ بے پرواہ اور لائق تعریف ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے جنہیں صرف اللہ جانتا ہے؟ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لائے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور بولے بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہے، اور جس کی چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں اضطراب میں ڈالنے والا شک ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اس اللہ کی بابت شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے۔ وہ کہنے لگے تو ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، لہٰذا ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل معجزہ لے آؤ۔ آیا نمبر 3 کا ترجمہ میں پھر سے کروں گی کہ جو آخرت پر دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہیں۔ ہم دیکھیں سورۃ رعد کے آخر میں یہ تھا کہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اب سورۃ ابراہیم میں اسی دعوت کو ایک اور زاویے سے رکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا۔ یہ سورۃ ابراہیم دراصل یہ بتا رہی ہے کہ یہ قرآن آخر آیا کیوں ہے۔ یہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ مکی صورت ہے اور مرکزی مسئلہ یہ تھا کہ لوگ جو ہے رسالت، وحی اور آخرت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، تو یہاں توجہ اصل جو ہے دعوت کے مقصد پر ہے۔ تو اس صورت کے آغاز ہی میں دعوت قرآن کا مقصد صاف کر دیا گیا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا۔ پھر بتایا کہ انکار کی اصل وجہ دلیل کی کمی نہیں ہے بلکہ دنیا کی محبت میں لوگ پڑے ہیں، ادھر دھیان نہیں دے رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال لا کر یہ سمجھایا گیا کہ تمام انبیاء کا مشن ایک ہی رہا ہے، قوم کو اللہ کی طرف پلٹانا اور اللہ کی نعمتوں کی یاد دلانا۔ پھر دیکھیں 7ویں آیت میں ایک بہت بڑا اصول ہے کہ شکر یعنی نعمت میں اضافہ ہوگا اور ناشکری زوال کی سمجھے شروعات ہے۔ تو یہی ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، صرف خود ہی اس پر عمل کرنے کی سے زیادہ مطلب اپنا بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے۔ تو اندھیروں سے نکالنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہدایت کی راہ جو ہے بتایا کہ شک سے تو نہیں ملے گی، اللہ پر یقین سے کھلتی ہے۔ پھر دیکھیں یہ بھی بتایا کہ اندھیرے کیسے ہیں۔ تو اصل اندھیرے 3 ہیں: دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننا اور حق میں ٹیڑھ تلاش کرنا۔ اسی لیے سورۃ ابراہیم کے آغاز میں ہدایت کو علم سے زیادہ زندگی کی سمت بدلنے والا عمل بتایا گیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے ہماری معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہے کہ ہماری معلومات بدلی، فرق پڑا، نہیں، قرآن ہماری سمت بدلنے کے لیے ہے۔ آگے ہے آیہ نمبر 11 سے 20۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے، اور ہمیں یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لا سکیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں جبکہ وہ ہمیں ہماری راہیں دکھا چکا ہے، اور ہم ان ایذاؤں پر صبر ضرور کریں گے جو تم ہمیں دیتے ہو، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔
اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ، چنانچہ ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے، یہ انعام اس کے لیے ہے جو کہ میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا۔ اور انہوں نے فتح مانگی اور ہر سرکش ضدی ناکام ہوا، اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا مگر حلق سے نہ اتار سکے گا، اور ہر طرف سے موت اس کی طرف بڑھے گی جبکہ وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے نیک اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن زور کی ہوا اڑا لے جائے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا۔ تو یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ جب قومیں انبیاء کی بات ماننے سے انکار کرتی ہیں تو رسول اور اہل ایمان کن جذبات اور حالات سے گزرتے ہیں۔ یہ آیات جو ہیں مکہ کے ایسے ماحول میں نازل ہو رہی ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دباؤ، دھمکی اور تمسخر کا سامنا تھا۔ یہاں پچھلی امتوں کی سمجھے زبان سے اہل ایمان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دھمکی بھی دی جا رہی ہے، ان باغیوں کو، ان کافروں کو جو راستے میں حائل ہیں۔ تو ان آیات میں اس طرح واضح کیا گیا کہ جو معجزے کا مطالبہ کرتے ہو، جو رسول کو جھٹلاتے ہو کہ رسول تم جیسا انسان ہے، تو یہ نہیں ہے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ کوئی فوق الفطرت ہستیاں ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، لیکن اللہ کا انتخاب انہیں ممتاز بنا دیتا ہے۔ پھر اہل ایمان کو سکھایا گیا کہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد تکلیف آنا کوئی ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت کے راستے کی فطری آزمائش ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں آیت نمبر 13 اور 14 میں ایک بہت بڑا اصول ہے کہ زمین آخرکار انہی کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد منکرین کے انجام کو نہایت سخت انداز میں جو ہے بیان کیا گیا تاکہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ ضد اور سرکشی وقتی طاقت تو دے سکتی ہے، نجات نہیں دے سکتی۔ پھر اعمال کی مثال راکھ سے دے کر کیا بتایا کہ ایمان کے بغیر کیے گئے بڑے سے بڑے کام بھی اللہ کے ہاں وزن نہیں رکھتے، اور آخر میں یہ بات پختہ کی کہ قوموں کا بدل جانا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ایمان والا راستہ مشکل ہو سکتا ہے لیکن انجام ہمیشہ اسی کے لیے ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کر کے کھڑا رہتا ہے، اور اصل طاقت جو ہے وہ تعداد یا زمین نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 21 سے 30، اور سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، پھر کیا تم ہم سے اللہ کا عذاب دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں ہدایت کرتے، اب ہمارے لیے برابر ہے خواہ ہم روئیں، پیٹیں یا صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی، چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہارا فریاد رس نہیں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو، بلا شبہ میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہوگی۔ اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسے مثال بیان کی کلمہ طیبہ یعنی اسلام کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، وہ ہر وقت پر اپنے رب کے حکم سے پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور کلمہ خبیثہ کفر و شرک کی مثال ایک خبیث درخت کی سی ہے کہ اسے زمین پر اسے اکھاڑ دیا جائے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں۔ اور ایمان والوں کو قول ثابت یعنی کلمہ توحید سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے جا اتارا یعنی جہنم میں،
وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں۔ کہہ دیجئے فائدہ اٹھاؤ دنیا میں، پھر یقیناً تمہاری واپسی آگ کی طرف ہے۔ ہم دیکھیں یہاں پر ظالموں کی طاقت عارضی ہے اور انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے یہاں پر قیامت کے دن کا منظر جو ہے دکھا کر اس انجام کو کھولا جا رہا ہے۔ یہ آیت جو ہے جہاں کفار مکہ کے لیے، منکرین کے لیے سخت تنبیہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اہل ایمان کے لیے دل مضبوط کرنے والی بھی ہیں کہ یہ اصل فیصلہ دنیا میں نہیں آخرت میں ہوگا۔ تو قیامت کا جو سین ہے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اندھی تقلید کرتے تھے اپنے لیڈروں کی تو ان کو پکاریں گے، لیکن وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پھر شیطان خود اعتراف کرے گا کہ میں نے زبردستی نہیں کی تھی، تم نے خود میری بات مان لی تھی۔ تو یہ مومن کے لیے بہت بڑی تربیت ہے کہ گناہ کا اصل ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں ایمان اور کفر کا فرق دو درختوں کی مثال سے سمجھایا گیا۔ ایمان دل میں جڑ پکڑ لے تو زندگی میں مسلسل خیر پیدا کرتا ہے، اور کفر و باطل بے جڑ درخت کی طرح ہوتا ہے جو ٹک نہیں پاتا۔ پھر واضح کر دیا کہ اللہ ہی ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور قبر و آخرت میں بھی۔ آخر میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن کوئی لیڈر، کوئی شیطان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اصل سہارا صرف ایمان کی طاقت ہے اور اپنے عمل یہی طاقت بنیں گے۔ جو دل اللہ کی بات سے جڑ جائے وہی دل واقعی مضبوط بن جاتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 31 سے 40۔ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور اعلانیہ خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ سودہ بازی ہوگی نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے بطور رزق پھل پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کی تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے دریا مسخر کیے اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو مسلسل چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اور تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنواؤ تو انہیں تم شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم نہایت ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو جو ہے بت پرستی سے بچائے رکھنا، بے شک اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگ گمراہ کیے ہیں، پھر جو میرا اتباع کرے تو یقیناً وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو غفور رحیم ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک بے زراعت وادی میں بسائی ہے تیرے محترم گھر کعبے کے پاس، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ اے ہمارے رب بے شک تو سب کچھ جانتا ہے، جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب خوب دعا سنتا ہے۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ یہاں ہم دیکھیں مومنوں کو کچھ عملی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ مومن کی روزمرہ زندگی کی سمجھیں بنیاد رکھی جا رہی ہے نماز، خرچ، خفیہ اور علانیہ، اور نیکی اور نسلوں کی تربیت۔ تو مومنوں کو زندگی کی بنیادی ذمہ داریاں دی گئیں، نماز اور خرچ، اور یہ دونوں قیامت سے پہلے کی تیاری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک پورا منظر کھول دیا جاتا ہے تاکہ انسان یہ سمجھے کہ جس رب نے اتنا کچھ بغیر مانگے دیا ہے اسی کے سامنے جھکنا اصل انصاف ہے۔ پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ اصل فکر یہ نہیں ہوتی کہ میری اولاد کہاں رہے گی، اصل فکر یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد کس راستے پر رہے گی۔ ان کی دعا میں دیکھیں 3 چیزیں نمایاں ہیں: شرک سے حفاظت، نماز کا قائم رہنا، دلوں کا اللہ کی طرف جڑنا۔ یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی نسل کے لیے مال اور آسائش نہیں بلکہ ہدایت مانگ رہے ہیں۔ مومن کی سب سے بڑی فکر اپنی نسل کی دنیا نہیں، ان کا دین ہونا چاہیے۔ نعمتوں کی کثرت جو ہے شکر کا مطالبہ کرتی ہے، اور شکر کی سب سے بڑی شکل جو ہے اللہ کی عبادت پر قائم رہنا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 41 سے 52۔ اے ہمارے رب جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو معاف فرمانا،
اور اے نبی آپ مت خیال کریں کہ اللہ ان کاموں سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں، وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ اپنے سر اٹھائے محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں اپنی طرف بھی نہ پھر سکے گی اور ان کے دل خوف سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ اور اے نبی لوگوں کو اس دن سے خبردار کر دیں جب انہیں عذاب آ لے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی مدت تک مہلت دے تاکہ ہم تیری دعوت قبول کریں اور رسولوں کا اتباع کریں۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی تھی، اور بے شک وہ اپنی چالیں چل چکے اور ان سب کی چالیں اللہ کی نظر میں ہیں، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان کی وجہ سے پہاڑ ہل جاتے۔ چنانچہ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب ہے انتقام لینے والا۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور لوگ اللہ واحد قہر والے کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس دن آپ تمام مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپتی ہوگی تاکہ اللہ ہر نفس کو اس عمل کی جزا دے جو اس نے کمایا۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں ڈرایا جائے اور تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک وہی اللہ معبود واحد ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ ابراہیم کے آخر میں مومن کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی ساری جد و جہد کا اصل نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا۔ یہاں ہم سمجھیں کہ خطاب براہ راست دل سے ہے، یہ انجام کو سامنے رکھ کر زندگی بدل لو۔ سب سے پہلے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی انتہائی عاجزانہ دعا ہے، اپنے لیے بھی اور تمام ایمان والوں کے لیے بھی۔ پھر واضح کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے مہلت غفلت کی دلیل نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے۔ قیامت کا منظر اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنی بے بسی صاف دکھائی دے، نہ نگاہ سنبھلے گی، نہ دل میں کوئی سہارا باقی رہے گا۔ ساتھ ہی دیکھیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ظالموں کی بڑی بڑی تدبیریں اللہ کے علم اور فیصلے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آخر میں پوری سورت کا مقصد ایک جملے میں سمیٹ دیا گیا کہ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، جاگنے کے لیے۔ اللہ کی طرف سے ڈھیل کامیابی نہیں، آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ انسان صرف مانے نہیں، سمجھ کر اپنی زندگی بدل لے۔ ہم دیکھیں جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، گندھک کے کرتے پہنے ہوں گے، آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی، اور ہر نفس کو وہی بدلہ ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا، اس میں کیا کچھ نہیں ہے۔ زنجیروں میں یعنی کتنی زیادہ ان کی رسوائی، اور گندھک کے کپڑے بے انتہا تکلیف، اور ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی، کیا ذلت، کیا رسوائی ہے نا۔ تو یہ صرف عذاب کی خبر نہیں ہے، یہ انسان کی سمجھے اصل بے بسی دکھائی جا رہی ہے۔ کیا پچھتاوے کا عالم ہوگا وہ انسان جو دنیا میں اپنے اختیار، اپنے رتبے، اپنی زبان، اپنی چالاکی پر اتنا ناز کرتا تھا، وہاں نہ بولنے کی طاقت، نہ بھاگنے کی طاقت، نہ سفارش ڈھونڈنے کی طاقت۔ سب سے زیادہ لرزہ دینے والی بات یہ کہ وہ سزا کسی اور کے جرم پر نہیں بلکہ اسی کے اپنے کمائے ہوئے عمل پر ہوگی۔ کیا پچھتاوے کا عالم ہوگا۔ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر آخری آیت میں دیکھیں کہ یہ قرآن اس لیے ہے کہ لوگ چونک جائیں، جان لیں کہ معبود صرف ایک ہے، اور عقل والے ہوش میں آ جائیں۔ تو یہ سب جو مناظر ہمیں قیامت میں کے دکھائے جا رہے ہیں وہ قیامت میں ڈرانے کے لیے اس طرح نہیں ہے بلکہ آج سنبھلنے کے لیے دکھائے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ سورۃ ابراہیم ختم ہوئی ہمارے لیے، تو اس نے بہت سارے عمل کے پوائنٹس دیے ہیں، اور اپنے سے سمجھیں کہ ہم وعدہ کریں، اپنے سے ہم سنبھلنے کے لیے کچھ سوچ لیں ذہن میں کہ میں اب گناہ کا بوجھ، اپنے گناہ کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالوں گی، میں اپنا احتساب کرتی رہوں گی، ہے نا، نہ ماحول پہ ڈالوں گی، نہ والدین پہ، نہ معاشرہ پہ، نہ اپنے ملنے جلنے والوں پہ، نہ وقت پہ۔ میں یہ سوچ کر کچھ بھی کام کروں گی کہ جو میں آج کر رہی ہوں مجھے اس کا نتیجہ خود بھگتنا ہے۔ میں اللہ کی دی ہوئی مہلت کو کوئی سیفٹی نہیں سمجھوں، وارننگ سمجھوں۔ میں قرآن کو صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ اپنی اصلاح کی کتاب بناؤں۔ تو ہم جو یہ سورۃ ابراہیم کو اب پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو ایک ذہن میں سوچیں کہ سورۃ ابراہیم میں ہمیں کن کن چیزوں سے روکا ہے، یعنی کفر نعمت سے، شرک سے، اندھی تقلید سے، ظلم سے، اور باطل قیادت کے پیچھے چلنے سے، اور ہمیں کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے کہ ہم توحید اختیار کریں، اللہ کی نعمت کو پہچانیں،
شکر گزار بندے بنے، نماز کا اہتمام کریں، آخرت کی ہم تیاری کریں اور دعاؤں کا اہتمام بھی۔ اب آ رہی ہے سورۃ الحجر، یہ بھی مکی سورہ ہے، یہ بھی مکہ کے اسی انتہائی سخت دور میں نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل جھٹلایا جا رہا تھا، مذاق، طعن و تشنیع، دھمکیاں عام تھیں، وہی پر اعتراضات کیے جا رہے تھے۔ تو سورۃ الحجر کا پس منظر یہی ہے کہ کفار کہتے تھے کہ اگر قرآن سچا ہے تو عذاب کیوں نہیں آتا، فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تو جواب میں بتایا گیا ہر چیز ایک وقت پر آتی ہے اور جب آتی ہے تو پھر ٹلتی نہیں ہے۔ تو سورۃ ابراہیم جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں یہ تھا کہ انسان کو سمجھے فیصلہ سنا دیا گیا کہ شکر ہے یا کفر ہے، ایمان ہے یا انکار ہے، اور سورۃ الحجر جو ہے اسی فیصلے کے بعد اللہ کا نظام واضح کر رہی ہے کہ وہی محفوظ ہے، حق جو ہے غالب آ کر رہے گا اور رسول اکیلا نہیں ہے، کوئی بھی داعی حق جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے۔ تو ہم یوں سمجھیں کہ سورۃ ابراہیم نے انسان کی ذمہ داری پر ابھارا تھا اور سورۃ الحجر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے۔ ایک خاکہ ذہن میں ہم رکھیں کہ ہم انشاءاللہ سورۃ الحجر میں کیا کیا پڑھیں گے، تو اس کے ترجمے میں ہی سب تفسیر سمجھ میں آنے لگے گی الحمدللہ، کہ اس میں ہم دیکھیں گے قرآن کی حفاظت، کہ ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اسی کی حفاظت کریں گے، اور پھر منکرین کا مزاج ہم دیکھیں گے کہ معجزات مانگ رہے ہیں اور فرشتوں کا جو ہے مطالبہ کرتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ، اور پھر کائنات کی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے، زمین، پہاڑ، بارش، رزق، سب کچھ ایک مقرر نظام کے تحت چل رہا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ایک قصہ بھی آئے گا، تکبر کی جڑ پتہ چلے گی، سجدے سے انکار اور شیطان کا جو ہے مشن ہی کیا ہے، اور پھر جنت و جہنم کی ایک جھلک، اللہ کی رحمت بھی اور اس کا عذاب بھی ہم دیکھیں گے، انبیاء کی قوموں کے انجام، قوم لوط، اصحاب حجر اور حق کو جھٹلانے والوں کا انجام، اور پھر ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات کہ صبر، تسبیح، عبادت، یقین، یعنی ہمارے لیے پیغام۔ تو انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں سورۃ الحجر۔ ہم دیکھیں یہ ڈویژن جو ہے، پاروں کا ڈویژن کیسا ڈویژن ہے کہ بس ابھی ایک آیت لی اور ایک آیت لے کر کے 13th جو جز ہے اس کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک آیت بھی چھوڑ دیتے تو 14th جز میں پوری وہ آیت جاتی۔ تو انشاءاللہ کل ہی ہم لوگ جو ہے آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے، سورۃ الحجر سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ یہ جز نمبر 13 الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جو چیزیں ہم لوگوں نے پورے 13ویں جز میں جو ہم نے پڑھی، یہاں پر ہم نے دیکھا حسن کردار یوسف ہے نا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے کہیں حسین ہونے کا، شکلی حسین ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کے کردار کے حسن کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسن کردار یوسف عطا فرما اور شکر گزار دل اور ثابت قدم جو ہے ایمان عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھ، حالات کی سختی میں بھی ہم تیرے قریب رہیں، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو آزمائش میں بھی تیری اطاعت نہیں چھوڑتے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔